ہر سال پاکستان میں لاکھوں بچے اپنے بچپن کھو دیتے ہیں۔ یہ بچے سکولز کی بینچز پر نہیں بلکہ برک کلنز، ورکشاپس، فارمز اور گھریلو ملازمت میں نظر آتے ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان میں 8.6 ملین بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں اور ان میں سے 6.6 ملین انتہائی خطرناک حالت میں کام کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں یہ تعداد 138 ملین مزدوری کر رہے ہیں، لیکن پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں یہ مسئلہ سب سے زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ملک میں 25 ملین سے زیادہ بچے سکول سے باہر ہیں، جس کی وجہ سے غریبی اور چائلڈ لیبر کا دائرہ ہر سال مزید پھیل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب قوانین موجود ہے، ادارے موجود ہے اور تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، تو پھر لاکھوں بچے مزدوری پر کیوں مجبور ہیں؟ آج ہم اسی حقیقت کو ایکسپوز کریں گے۔ In one's life that is spent in fun and frolic. However, the menace of poverty has deprived these children from experiencing the best time of their lives. They are students in the morning and laborers by the afternoon. پاکستان میں چائلڈ لیبر ایک اکنامک کرائسس نہیں بلکہ ایک نیشنل ایمرجنسی کا شکل اختیار کر چکی ہے۔ تازہ سروس کے مطابق 88% چائلڈ لیبر رورل ایریاز میں پائے جاتے ہیں، جہاں غربت اور تعلیم کی کمی بچوں کو مزدوری کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ کام کرنے والے بچوں میں سے 69.4% ایگریکلچر سیکٹر سے وابستہ ہے، جبکہ 23% سروسز اور تقریباً 7% انڈسٹری میں کام کرتے نظر آتے ہیں۔ پروونس وائز ڈیٹا کے مطابق پنجاب میں تقریباً 6 ملین چائلڈ لیبر کیسز ریکارڈ ہوئے، سندھ میں 1.6 ملین، KPK میں 7,45,155 بچے، جبکہ بلوچستان میں یہ تعداد 2,13,052 اور اسلام آباد میں 15,180 بچے چائلڈ لیبر کا حصہ ہے۔ کوئٹہ اور مختلف افغان ریفیوج کیمپ میں غربت اور سکول تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے افغان بچوں میں چائلڈ لیبر کا تناسب عام آبادی سے کافی زیادہ پایا گیا ہے۔ کراچی کے روہنگا اور بنگالی کمیونٹیز کا اسٹیٹ لیس بچے آئیڈینٹی ڈاکومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اسکیونجنگ اور فشریز میں سستی مزدوری کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ تمام اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان میں چائلڈ لیبر صرف غربت کا مسئلہ نہیں بلکہ ریجنل انیکوالٹی، مائیگریشن، ڈاکومنٹیشن اور سوشل ایکسکلوژن کا بھی ایک گہرا بحران بن چکا ہے۔ اگر چائلڈ لیبر کا پیچھے صرف ایک وجہ تلاش کی جائے تو وہ ہے تعلیم تک مشکل رسائی۔ پاکستان میں اس وقت 26.2 ملین بچے سکول سے باہر ہیں اور اسی وجہ سے لاکھوں بچوں کے لیے سکول کی جگہ مزدوری ایک مجبوری بن جاتی ہے۔ پروونسز لیول پر صورتحال اور کمپلیکیٹڈ ہے۔ بلوچستان میں تقریباً 45% اور سندھ میں 39% بچے سکول سے باہر ہیں۔ جو سکول میں موجود بھی ہے تو ان میں بنیادی سہولیات کی شدید کمی ہے۔ پاکستان ایجوکیشن اسٹیٹسٹک کے مطابق 40% سکولز میں ٹوائلٹس نہیں، 70% میں پینے کا صاف پانی نہیں اور 22% سکولز بجلی سے محروم ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تعلیم پر اپنی GDP کا صرف 1.5% سے 1.9% خرچ کرتا ہے، جبکہ نیو ڈیٹا کے مطابق 0.8% بجٹ کا تعلیم پہ خرچ ہوئے ہیں، لیکن یونیسکو کے ریکمنڈڈ بینچ مارک 4% سے 6% ہے اور انڈیا تقریباً 4.1% سے GDP تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ورلڈ بینک کے مطابق ملک کی 22.5% سے 25.3% آبادی پاورٹی لائن کے نیچے زندگی گزار رہی ہے، جبکہ باقی صوبوں کی نسبت بلوچستان میں بہت زیادہ ہے۔ بلوچستان میں 70% آبادی پاورٹی لائن کے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور فوڈ انفلیشن نے غریب گھرانوں کی مالی حالات اور خراب کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے والدین بچوں کو سکول بھیجنے کے بجائے روزگار پر لگانے کو مجبور ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں چائلڈ لیبر کا مسئلہ صرف قوانین کی کمی نہیں بلکہ ان پر عمل نہ ہونے کا بھی نتیجہ ہے۔ NCHR اور
یونیسیف کی جوائنٹ رپورٹ کے مطابق ملک میں 8.6 ملین بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، لیکن ہر سال ان میں سے صرف چند سو کیسز ہی آفیشیل فائلز تک پہنچ پاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 88% چائلڈ لیبر انفارمل سیکٹرز میں نظر آتے ہیں، جیسے ایگریکلچر، چھوٹی ورکشاپس اور گھریلو ملازمت، جہاں لیبر انسپیکٹرز کو اکثر انسپیکشن کا اختیار ہی حاصل نہیں ہوتی۔ دوسری طرف پنجاب جیسے سب سے بڑے پروونس میں صرف 225 سینکشنڈ لیبر انسپیکٹرز ہیں۔ پورے پاکستان میں ان کی تعداد 500 سے بھی کم ہے۔ قانونی نظام میں بھی واضح اسپیس موجود ہے۔ منیمم ورکنگ ایج 14 ایئر ہے، جبکہ آرٹیکل 25A کے مطابق تعلیم 16 سال تک لازمی ہے، یعنی 2 سال کا لیگل گیپ بچوں کو ایکسپلائٹیشن کا راستہ کھلا رکھتا ہے۔ اگر کسی امپلائر کے خلاف کارروائی ہوتی بھی ہے، 10,000 سے 50,000 روپے کا جرمانہ لگتا ہے، جب کنوکشنز کا شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قوانین موجود ہونے کے باوجود چائلڈ لیبر کا دائرہ ہر سال مزید پھیلتا جا رہا ہے۔